آج ناظرین ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے جنرل عاصم منیر۔ کیا وجہ ہے کہ ٹویٹر پر آج ٹاپ ٹرینڈ عاصم منیر کیوں کر رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج جنرل عاصم منیر نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا اکٹھ کیا اور اس اکٹھ میں 2500 سے زیادہ طلبہ اور طالبات موجود تھے جنہیں پورے پاکستان کی جامعات سے یہاں پر لایا گیا تھا۔ عاصم منیر صاحب نے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے طلبہ کے ساتھ انٹریکشن کیا اور اس انٹریکشن میں بڑی اہم باتیں کیں اور ان کی گفتگو سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی پڑوسی ملکوں کے بارے میں کیا رائے ہے، پاکستان کے اندر کے حوالے سے ان کی کیا آراء ہیں، فوج اب کیسے سوچ رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے، اور ملک کے مستقبل کے حوالے سے، ملک کی معیشت کے حوالے سے اور انتخابات کے حوالے سے بھی فوج کی کیا رائے ہے۔ تو آج بڑے واضح انداز میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے طلبہ کے ساتھ انٹریکشن کیا اور اس انٹریکشن میں جو کچھ انہوں نے کہا، ہماری صحافی کولیگ ہیں غریدہ فاروقی، غالباً وہ وہاں موجود تھیں، انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے، تو میں کچھ جو چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فوج کس طرز پر سوچ رہی ہے اور چیزیں بالکل کلیئر ہیں، نیٹ ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اب کوئی ابہام نہیں ہے۔ افغانستان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ میرے ایک بھی پاکستانی کی زندگی اگر خطرے میں آتی ہے تو اس کا مطالبہ پھر افغانستان سے کیا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا افغانستان سے۔ اور ایران کے معاملے پر کہا کہ ایران برادر اسلامی ملک ہے لیکن کسی کو ہمیں بیک سٹیپ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ہم اپنی خود مختاری سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو اپنے دو پڑوسیوں کو جو اسلامی ممالک ہیں ان کو بڑا کلیئر کٹ میسج دیا ہے کہ اگر آپ کے ہاں سے پاکستان کے لیے کچھ پرابلم ہوتا ہے تو بالکل کلیئر اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے پہلے والی پالیسی اب نہیں چلے گی، مذاکرات شذاکرات آپس میں یہ چیزیں نہیں چلیں گی، گڑبڑ ہوگی تو گڑبڑ کا جواب آپ کو ملے گا۔ اچھا، سیاست کے باب پر بھی انہوں نے گفتگو کی اور یہ کہا کہ ایک نوجوان نے سوال کیا تھا کہ وہ آرمی چیف سے جواب لینا چاہتے ہیں، تو آرمی چیف نے کہا کہ تمام سیاست کا مقصد پاور ہے، یعنی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف پاور کے حصول کے لیے سیاست کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہوں، میں نے تمام سیاسی جماعتوں سیاستدانوں سے انٹریکشن کر رکھا ہے اور ان سب کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، عوام اسے منتخب کریں جو عوام کے کام آئے۔ ایک سٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ آپ منتخب حکومتوں کو مدت پوری کیوں نہیں کرنے دیتے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا، تو آرمی چیف نے آگے سے بڑا سخت جواب دیا اس کا اور کہا کہ اگر کوئی ملک کے ٹکڑے کرنے لگا ہو، ملک کو بیچنے لگا ہو، پھر بھی اسے 5 سال مدت پوری کرنے دی جائے۔ انڈیا میں 12 عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ برطانیہ میں 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ پاکستان میں بھی آئینی پارلیمانی طریقے سے 172 کا نمبر قومی اسمبلی میں رجیم تبدیلی کے وقت پورا ہوا، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارلیمان کا حصہ رہتے، نہ کہ سڑکوں پر آ جاتے۔ عمران خان کو مخاطب کرتے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر پارلیمان کا حصہ رہتے، سڑکوں پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور غیر جمہوری رویے سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف کو چاہیے تھا، یعنی عمران خان کو چاہیے تھا کہ 172 کا نمبر پورا کر لیتے، کیوں پورا نہیں کر سکے؟ یعنی آرمی چیف نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ آپ کا جو رجیم چینج ہوا، دھڑن تختہ ہوا، اس میں آپ کے 172 لوگ جو تھے وہ پورے نہیں تھے۔ جب وہ پورے نہیں ہوئے تو اسی وجہ سے سارا کچھ ہوا، تو آپ پارلیمان میں رہتے اور پارلیمان میں رہ کر یہ سارا کچھ کرتے۔ اچھا، یہ دوسرا کلیئر ہے، اس سے آپ وہ جو سٹائل ہے اسے فیل کر سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے ایک اور جو بات کہی ہے کہ انتخابات کے ابہام کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، ایک نوجوان نے سوال کیا تو آرمی چیف نے واضح طور پر کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو ہوں گے، اور یہ کہ خصوصاً نوجوان سوچ سمجھ کر ووٹ کا حق استعمال کریں، ووٹ ان کو دیں جو آپ کے مستقبل کے لیے کام کریں۔
آرمی چیف نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں، اسی طرح اداروں میں بھی اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ گورننس کے سوالات پر آرمی چیف نے کہا کہ یہ ایک ایسی ترمیم ہونی چاہیے جس سے عوام کے پاس حق ہو کہ اگر ان کا نمائندہ کام نہیں کر رہا یا غلط کام کر رہا ہے تو سال بعد یا مڈ ٹرم یا کسی بھی مدت کے دوران میں ہی اسے دوبارہ ووٹ کے ذریعے ڈی سیٹ کیا جا سکے۔ گورننس کے معاملے پر نوجوان بے حد نالاں تھے، یعنی نوجوان یہ فیل کر رہے تھے کہ گورننس کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آرمی چیف نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ اگر ان کا نمائندہ کام نہیں کر رہا یا غلط کر رہا ہے تو سال بعد یا مڈ ٹرم یا کسی بھی مدت کے دوران اسے دوبارہ ووٹ کے ذریعے ڈی سیٹ کیا جا سکے۔ اب یہ ڈی سیٹ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا یا باہر سے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف صاحب نے ایک اور جو بات کہی ہے، اچھا وہ بات بڑی اہم ہے اور بالکل درست بات ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں، اسی طرح اداروں میں بھی اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بہت زبردست بات ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ پکڑے بھی جاتے ہیں، نیب بھی ان کو پکڑتی ہے، وہ خرابی کرتے ہیں، ان کا احتساب بھی ہوتا ہے، پولیس ان کو گرفتار بھی کر لیتی ہے، ان کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں، بالکل ہوتا ہے۔ لیکن اداروں کے اندر جب لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ خبریں ابھی تک پاکستان میں نہیں آئیں، تو شاید اسی وجہ سے نوجوانوں میں بہت زیادہ جو اضطراب ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، نوجوانوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ سوالات کیے، کوئی ان کو ایشو نہیں تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کھل کے فرینکلی اور سوال جو ہیں وہ آپ کریں۔ اور آرمی چیف اپنی گفتگو کے دوران مسلسل قرآنی آیات کا حوالہ دیتے رہے، نوجوانوں سے اس طرح انہوں نے گفتگو کی، اور سوال جواب کے دوران انہوں نے بڑا پرجوش طریقے سے بات چیت کی، پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے، نوجوان بھی پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے، اور نوجوانوں نے ملکی مسائل، سیاست، روزگار کی عدم فراہمی، بیڈ گورننس، سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی جو مخالفت ہے یا ان کا موجودگی ہے وہاں پہ، سوشل میڈیا، فلسطین، غزہ کی صورتحال، کشمیر، ایران، افغانستان، تمام معاملات پر سوالات بھی کیے، اور آرمی چیف نے بڑے بھرپور طریقے سے ان کا جواب بھی دیا۔ تو یہ اصل میں جو آج کا سیشن تھا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ میں آخر میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو آراء ہیں سیشن کے بعد وہ بھی آپ کو سناؤں گا، آپ وہ ضرور سنیے گا کہ طلبہ نے کیا فیل کیا آج کے اس کیا کہتے ہیں جو گفتگو تھی آرمی چیف کے اس کے اندر۔ اچھا، لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آرمی چیف صاحب نے ساری گفتگو کی، اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کی، اور نوجوانوں کے ساتھ بڑا اچھا ان کا انٹریکشن ہوا، اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہی ہوئی۔ میں بیٹھا ہوا تھا ایک بڑی اہم شخصیت کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو سن رہا تھا، تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس نہ گیس ہے نہ ہمارے پاس تیل ہے، ہمارا اثاثہ ہمارے نوجوان ہوئے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب نوجوانوں کو نچوڑیں گے۔ تو خیر، نوجوانوں کی صحت اچھی ہونی چاہیے، وہ الگ سے ایک بات ہے، لیکن انہوں نے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا، اور گزشتہ روز DGISI جو ہیں انہوں نے بھی لاہور میں نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن کیا۔ تو آرمی چیف صاحب کا نوجوانوں سے خطاب کرنا، مسلم لیگ نون کا نوجوانوں سے خطاب کرنا، پیپلز پارٹی کا نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کے بھی نوجوانوں سے خطاب کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں تاثر پایا جاتا ہے کہ نوجوان ملک کا مستقبل تو ہیں لیکن شاید ان کا ٹریک یا ان کی سمت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انتخابات سے پہلے نوجوانوں کے ساتھ ایک انٹریکشن جو ہے بڑھایا جا رہا ہے۔ آرمی چیف نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی اہم بات کی، اور وہ سوشل میڈیا سے متعلق تھی کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے، اور انہوں نے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دے کر کہا کہ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے، اور قرآن کی آیت پڑھ کر آرمی چیف نے کہا، قرآن کی آیت میں ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قیام جو ہے وہ ریاست طیبہ سے مماثلت ہے، اور دونوں کی بنیاد کلمے پر ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ اس پر میں الگ سے ایک پورا ویلاگ کروں گا کہ سوشل میڈیا کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، بہت ہی اہم چیزیں اس میں زیر بحث لاؤں گا۔ لیکن آرمی چیف صاحب نے
سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر کے، اور خصوصاً جب بھی پی ٹی آئی کا کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر تو اس دن انٹرنیٹ کی جو سروسز ہیں وہ ڈاؤن کر دی جاتی ہیں جزوی طور پر یا مکمل طور پر. تو ہوگا کیا آگے، اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے. ابھی ٹائم پورا ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا.